بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم میر تقی میر کی ایک مشہور و معروف غزل پڑھیں گے جو کہ آپ کے نصاب کی کتاب کے صفحہ نمبر 157 یعنی پیج نمبر 157 پر موجود ہے۔ غزل پڑھنے سے پہلے مختصر میر تقی میر کے بارے میں جان لیں۔ میر تقی میر دنیائے غزل کے ایک بہت بڑے شاعر ہیں، اسی لیے انہیں خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ انہوں نے جس سطح اور جس انداز کی شاعری کی ہے اور جس شاعری کو ادب کی دنیا میں پیش کیا ہے، وہ اپنے ایک خاص طریقے اور ایک خاص رنگ سخن کی وجہ سے اپنے دور کی انہوں نے سیاسی، سماجی، معاشرتی صورتحال کی ایک عکاسی کی ہے، ایک نقش پیش کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں غم، پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں، مصائب سب کچھ جھیلا ہے، اور یہ سب کچھ جو ہے اس کا جو نچوڑ ہے یہ سب ان کی شاعری ہے۔ ان کی غزلوں میں آپ کو انسانی جذبات، درد و غم کے اثرات ملیں گے۔ خودداری بہت تھی ان کے اندر، توکل ملے گا اللہ پر، قناعت ہے، اور دنیا کی جو ایک حقیقت کی جو انہوں نے ایک کیفیت دکھائی ہے وہ آپ کو ملے گا۔ زبان جو انہوں نے استعمال کی ہے اپنی غزلوں میں وہ بالکل صاف اور سادہ زبان اختیار کی، بہت دقیق اور مشکل الفاظ استعمال نہیں کیے کہ پڑھنے والے کو پڑھنے میں دقت ہو اور سننے والے کو سمجھ کچھ نہ آئے۔ ایسا انہوں نے کسی بھی قسم کے کوئی الفاظ اور معنی و مطالب استعمال نہیں کیے۔ جو کچھ انہوں نے لکھا، ان کا کل علمی سرمایہ 6 دیوان انہوں نے لکھے ہیں۔ ایک انہوں نے شاعروں پر تذکرہ لکھا ہے۔ دیوان وہ ہوتا ہے کہ شاعر نے جو کچھ بھی اپنی شاعری کی ایک مکمل ایک کتاب جس کے اندر اس کی تمام اصناف موجود ہوں، نظم ہو، غزل ہو، وہ ایک کتابی صورت میں ہو تو اس کو دیوان کہا جاتا ہے۔ اور تذکرہ جو شعراء کا انہوں نے لکھا ہو، تذکرہ یہ چیز ہوتی ہے بیٹا کہ اس کے اندر شاعر بہت سارے شعراء، آپ جن بھی شاعروں کو چن لیں، ان کی زندگی کے مختصر ترین حالات ہوتے ہیں، ان کی پیدائش، ان کی شاعری کی خصوصیات، اچھائیاں، برائیاں، ان کو ایسے شاعری کرنی چاہیے تھی، یا آپ اس کے اندر ان کو مشورہ بھی دے سکتے ہیں، کہلاتا ہے تذکرہ۔ ان کا جو پورا کلام ہے وہ کلیات میر کے نام سے موجود ہے، اور یہ جو غزل آپ کے نصاب میں شامل ہے یہ بھی اسی سے اخذ کردہ ہے، یعنی کلیات میر سے اخذ کردہ ہے۔ اب آ جائیے دوسری چیز پر کہ غزل کسے کہتے ہیں۔ یہ ایک مقبول ترین شاعری کی صنف ہے۔ اس کے لغوی معنی ہیں، اگر لغت میں معنی آپ دیکھیں غزل کے تو آپ کو ملیں گے عورتوں سے بات کرنا یا پھر عورتوں کے متعلق بات کرنا۔ اس کے علاوہ ہرن کے بچے کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے اور درد بھری جو ایک آواز نکلتی ہے اس کو بھی غزل کا نام دیا گیا ہے۔ تشریح کی طرف اگر ہم آ جائیں غزل کی تو حیت کے لحاظ سے یعنی یہ ایک ایسی صنف سخن ہے جو صرف چند اشعار پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ بہت لمبے 10، 12، 14 اشعار پر مشتمل نہیں ہوتی۔ غزل کے کم سے کم 5 اشعار اور زیادہ سے زیادہ 9 اشعار ہوتے ہیں، یہ غزل کے لیے مخصوص ہے۔ غزل کا ہر شعر ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے، اور اگر ردیف نہ ہو تو اس صورت میں ہم قافیہ تو ضرور ہوتا ہے۔ پہلا مصرع جو غزل کا ہوتا ہے جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں وہ مطلع کہلاتا ہے۔ غزل کا جو بھی پہلا شعر ہوگا اس کو مطلع کہیں گے، اور غزل کا جو آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے وہ کہلاتا ہے مقطع۔ اب آ جائیے غزل کی تشریح کی جانب، میں وضاحت کرنے جا رہی ہوں۔ سب سے پہلے شعر پڑھوں گی اور ساتھ ساتھ اشعار میں موجود فنی محاسن بھی آپ کو بتاتی جاؤں گی۔ پہلا شعر ہے اس کا: فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ اس شعر کے اندر اگر اسٹوڈنٹس فنی محاسن دیکھیں ہم تو وہ صنعت مرۃ النظیر استعمال ہوئی ہے جو کہ صدا اور فقیر ہے۔ اب پہلی چیز آ جائیے، صنعت مرۃ النظیر کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جس کے معنی آپس میں ایک دوسرے سے مناسبت رکھتے ہیں، یعنی معنی جو آپس میں ایک دوسرے سے کنیکشن رکھتے ہیں۔ جیسے اگر ہم چمن کا ذکر کریں، باغ کا ذکر کریں تو ہم اس کے ساتھ ساتھ پھول کا بھی ذکر کریں گے اور باغ کے پرندوں کا بھی ذکر کریں گے، تو یہ چیز کہلاتی ہے صنعت مرۃ النظیر۔
خطابی انداز بھی اس کے اندر استعمال کیا ہے۔ خطابی انداز اس کو کہتے ہیں کہ آپ تمہید بانے بغیر فوراً سے موضوع پر آ جائیں، اور اس میں خطابی انداز میاں اور دعا کا انداز استعمال ہوا ہے، یعنی خوش رہو۔ وضاحت کی جانب چلتے ہیں۔ اس شعر میں میر تقی میر نے بڑے خوبصورت انداز میں غزل کی ابتدا کی ہے، اور فقیرانہ انداز میں بات کرتے ہوئے میر کہتے ہیں کہ میں ایک فقیر ہوں۔ اصل میں فقیر کون ہوتا ہے؟ جو گلی گلی گھر گھر صدا لگا کر اپنی ضرورت کے لیے مانگتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں، صدائیں بلند کرتے ہیں۔ پھر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی تو ان کی ضرورت پوری کر دی جاتی ہے اور کبھی ان کی ضرورت پوری نہیں کی جاتی، کبھی ان کی بات نہیں پوری کی جاتی۔ ضرورت پوری ہو یا نہ ہو، وہ دعائیں ضرور دے جاتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ فقیر کہتے ہیں خدا آپ کو خوش رکھے، آباد رہے، اس قسم کی دعائیں دیتا ہوا وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو میر تقی میر نے بھی اس شعر میں اپنے آپ کو ایک فقیر کہا ہے۔ جو اس سے قبل میں نے آپ کو بتایا کہ غزل کے معنی ہی اسی چیز کے ہوتے ہیں کہ محبوب سے گفتگو کی جاتی ہے، تو اپنے محبوب کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے در پر ایک فقیر بن کر آیا ہوں، تمہارے دروازے پر صدا یعنی آواز بلند کر رہا ہوں۔ میں نے محبت کی بھیک مانگنے کے لیے دامن پھیلایا ہوا ہے، اگر تم میرا دامن بھر دو تو تمہارے لیے ہمیشہ دعا کرتا رہوں گا، لیکن اگر تم میرا دامن خالی لوٹا دو گے تب بھی میں تمہارے لیے دعا کروں گا، تمہارے لیے میرے دل سے ہمیشہ دعا ہی نکلتی رہے گی۔ یہ تو ہو گئی آپ کی پہلے شعر کی تشریح مکمل۔ شعر نمبر 2 پر آ جائیے۔ جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو اس عہد کو ہم وفا کر چلے۔ عہد کہتے ہیں وعدے کو۔ تشریح کی جانب آ جاتے ہیں۔ اس شعر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جب محبت ہوئی تھی تو خود سے وعدہ کیا تھا کہ محبوب کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، اس کے بغیر یہ زندگی بے معنی ہے، بے رنگ ہے۔ اب کیونکہ اس سے وصال ممکن نہیں رہا، اس سے ملنا ممکن نہیں رہا، کوئی امید نہیں بچی ہے کہ وہ ملے گا یا نہیں، تو اب اپنے اس وعدے کو پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے کہ اس کے بغیر اب اس بے مقصد زندگی کو ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے، اور ہم اس بے مقصد زندگی کو ختم کرنے جا رہے ہیں، اور اب اپنی جان دے کر ہی اس قول کو سچ ثابت کریں گے کہ ہم وفادار ہیں۔ اس غزل کا اگلا شعر ہے۔ دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے۔ فنی محاسن میں سابقہ بے خود موجود ہے، صنعت میرات النظیر موجود ہے۔ میرات النظیر میں نے ابھی آپ کو اس سے قبل بتائی تھی کہ اپنے آپ سے جدا ہونا، اور حرف بیان ہے۔ عزیز طلبہ، عام مشاہدہ یہ ہے کہ انسان جب کبھی خوبصورت چیز کو دیکھتا ہے تو فوراً اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ انسان اس دنیا میں خواہشات کی زنجیر میں جکڑا ہوا ہے، اور اپنی لاکھوں کوششوں کے باوجود اپنے دل سے وہ ان خواہشات کو الگ نہیں کر سکتا۔ شاعر اپنے محبوب کو دیکھتے ہی ان کے دل میں یہ آرزو تھی کہ وہ اس سے اپنے دلی جذبات کا اظہار کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ ان سے بے حد الفت رکھتے تھے، محبت رکھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں اس کے لیے اس قدر الفت ہے کہ اس کا انہیں خود بھی اندازہ نہیں ہے، لیکن جب میں اسے دیکھتا ہوں تو اپنے حواس میں نہیں رہتا۔ ایک اور شاعر نے اس موضوع کو کچھ ایسے بیان کیا ہے: ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی، بے کیفیت ہے، اپنا آپ موجود ہی نہیں معلوم ہوتا۔ مطلب اسے اس کے علاوہ اپنے سامنے کچھ اور نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ ایک بے خودی کی سی کیفیت اس کے اوپر طاری ہو جاتی ہے کہ اسے ارد گرد کے ماحول کی کچھ خبر نہیں ہوتی، اپنے آپ میں وہ نہیں رہتا، اور محبوب کی ایک جھلک جو ہے وہ محبت کرنے والوں کو اس کے ہوش و حواس میں نہیں رہنے دیتی، اور وہ خود کو فراموش کر دیتا ہے، خود کو بھلا دیتا ہے، اسے سوائے اس ایک شخص کے
کچھ اور نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ اگلا شعر ہے آپ کا، جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے چلی، جبیں کہتے ہیں سر کو، حق بندگی ہم ادا کر چلے۔ حق بندگی عبادت کے حق کو کہتے ہیں۔ اس شعر کے فنی محاسن میں بھی میرا تو نظیر سجدہ اور جبیں، سجدے سے جبیں کا تعلق ہے۔ مرکب اضافی کے طور پر حق بندگی اور تکرار لفظی میں کرتے کرتے استعمال ہو۔ تکرار لفظی وہ ہوتا ہے کہ ایک شعر میں ایک لفظ بار بار آئے تو اس کو تکرار لفظی کہیں گے۔ اس شعر میں شاعر میر تقی میر اپنے محبوب سے والہانہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اے محبوب، ہم نے ساری عمر تیری محبت میں بسر کی، یہاں تک کہ تمہاری ہر بات کو تسلیم کیا، ساری زندگی تمہارے سامنے اپنے سر کو جھکائے رکھا، تمہاری خوشی میں خوش رہے، تم نے جو کہا وہ تسلیم کیا اور ویسا ہی کیا، ہم نے کبھی اپنی خوشی کا خیال نہیں کیا، ہمارے نزدیک تمہاری خوشی کی اہمیت زیادہ تھی۔ انسان جب کسی سے الفت رکھتا ہے تو پھر اسی کی خوشی میں خوش رہتا ہے، اور ہم نے بھی ساری زندگی ایسی ہی گزاری۔ میر کہتے ہیں کہ ہم نے تم سے الفت کی اور اس الفت کے تمام تقاضے بھی پورے کیے، اور الفت اور محبت کا یہی تقاضا ہے کہ اپنے محبوب کی رضا پر اپنی رضا کو قربان کر دیا جائے۔ اچھا، ایسا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کہ وہی جو اس سے قبل میں نے آپ کو بتایا کہ غزل میں آپ ہر شعر مختلف موضوعات پر لے سکتے ہیں، آپ پر شاعر پر اس چیز کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ تو شاعر ابتدا میں چونکہ میر تقی میر کا میں نے آپ کو اس سے قبل بتایا کہ ان کے دنیا کی حقیقت پائی جاتی ہے، تو پہلے وہ اس سے پہلے عشق مجازی کا ذکر کر رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے آپ کو دنیا کا، اس کی حقیقتوں کا، ان ساری چیزوں کا اندازہ ہو جاتا ہے، آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس دنیا میں آپ در حقیقت لائے کس لیے گئے تھے، تو پھر آپ حقیقت پسندی کی طرف آہستہ آہستہ آتے جاتے ہیں۔ تو یہ غزل بھی ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ حقیقت پسندی کی طرف آتی ہوئی ہے، اور مقطع میں انشاءاللہ آپ کو اس چیز کا معلوم بھی ہو جائے گا۔ وہ کہہ رہے ہیں، کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، ہم کیا کہیں گے کوئی اگر ہم سے کچھ پوچھے گا، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ اس مقطع میں غزل کا جو آخری شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، اس کو مقطع کہا جاتا ہے۔ میر اپنے آپ سے مخاطب ہو رہے ہیں، اپنا محاسبہ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے اے میر اپنی عمر دنیا پرستی اور غفلت میں اور دنیا کی محبت میں گزار دی، تم تو بھول ہی گئے کہ اللہ نے تمہیں دراصل بھیجا کس کام کے لیے تھا، وہ تم بھول گئے۔ در حقیقت دنیا میں آنے کا مقصد دنیا کی محبت نہیں بلکہ اللہ کی محبت ہے، اور میر تم تو اس چیز کو بھول ہی گئے۔ اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ دنیا میں کس مقصد کے لیے آئے تھے، کیا جواب دو گے؟ کیونکہ زندگی تو بے مقصد گزار دی، ایسی ادھر ادھر بیکار فضول قسم کی چیزوں میں جن کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا۔ ہماری زندگی کا مقصد یہ تو نہیں تھا نا کہ ہم آئیں کسی سے محبت کریں اور ختم کر دیں اپنی زندگی کو۔ اب زندگی کن کاموں میں گزاری جن کاموں کا کوئی حاصل وصول ہی نہیں تھا۔ اب عمر کے اس حصے میں اس بے مقصد زندگی گزارنے پر بے حد افسردہ ہیں، خدا کو کیا منہ دکھائیں گے، کس لیے دنیا میں بھیجا گیا تھا اور کیا کر ڈالا، ایک بھی نیک کام نہیں کیا۔ دراصل تو انسان خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے، لیکن دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر وہ سب سے پہلے خدا کو بھولتا ہے۔ میر اپنی اس فعل پر نہایت شرمندہ ہیں، مگر ہمارے لیے یہ سبق یہ ہے کہ ہم ایسا ہرگز نہ کریں۔ در حقیقت دنیا میں آ کر اس کی رنگینیوں میں کھو کر ہم اگر اپنی زندگی کے اصل کو فراموش کر دیں کہ ہم بھیجے کس لیے گئے، ہم بندگی کے لیے بھیجے گئے، تو بندگی ہمیں کس کی کرنی ہے؟ جس نے ہمیں پیدا کیا۔ باقی دنیا کی اٹریکٹ کرنے والی چیزیں، یہ ساری چیزیں بالکل بیکار، وقتی آپ کو اس کی طرف کشش محسوس ہو رہی ہوتی ہے تو ان کی طرف آپ کو
جانا ہی نہیں چاہیے. ہمیں اپنی اصل کی طرف جانا چاہیے. ہمیں اس چیز کی طرف جانا چاہیے کہ ہم دنیا میں آئے کس لیے ہیں. ہم صرف حق بندگی ادا کرنے آئے ہیں، اور کس کی؟ اللہ کی. امید ہے غزل کی وضاحت سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگلی کلاس میں اس کا تشریحات کرواؤں گی غزل کی، اور اس سبق نظم غزل سے متعلق جو بھی کام ہوں گے وہ کرواؤں گی. جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.